السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ الملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوا لعلكم تهتدون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، اس اللہ کا جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت وارد کرتا ہے۔ تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہے، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اب اگلی آیت کا مطالبہ کرنے سے پہلے دو باتیں اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ ایک تو گزشتہ آیت کے مضمون کا اس آیت کے ساتھ ربط کا معاملہ ہے۔ اس ربط کو یوں سمجھنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بعد انبیاء رسول کے اس سلسلے کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک لانے میں بہت تفصیل درکار تھی۔ اس تفصیل کو چھوڑ کر اب براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتائیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمام نبی نوع انسانی کی طرف۔ چنانچہ پچھلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر اور تورات و انجیل میں بنی آخر الزمان کے بارے میں بشارتوں کے حوالے سے اس آیت کا سیاق و اسباق گویا یوں ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اعلیٰ الاعلان کہہ دیجئے، میں وہی وہ رسول ہوں جس کا ذکر تھا تورات اور انجیل میں، مجھ پر ایمان لانے کی تاکید ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیروکاروں کو میری ہی دعوت پر لبیک کہنے والوں کے لیے وعدہ ہے اللہ کی خصوصی رحمت کا، اور اب میری ہی نصرت اور اطاعت کا حق ادا کرنے والوں کو ضمانت ملے گی ابدی و آخر وہی افلاح کی۔ دوسری اہم بات یہاں یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ اس صورت میں ہم نے اب تک جتنے رسولوں کا تذکرہ پڑھا ہے ان کا خطاب یا قیوم میری قوم کے لوگوں کے الفاظ سے شروع ہوتا تھا، مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی قوم کی طرف معبوس نہیں ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آفاقی اور عالمی سطح کی رسالت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری بنی نوع انسانی کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ سورہ بقرہ میں عبادت رب کا حکم جس آفاقی انداز میں دیا گیا ہے، اس میں ابھی اس حقیقت کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس پس منظر کو سمجھ لینے کے بعد اب اہم ایک آیت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ بات مختلف الفاظ اور مختلف انداز میں قرآن حکیم کے 5 مقامات پر دہرائی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے ہے۔ ان میں سورہ صبح کی آیت سب سے نمایاں ہے۔ ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ یہ گویا اعلان عام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ میری بعثت اس وعدے کے مطابق وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے بعد کی یہ آیت گویا اس کتاب کی تمہید ہے جو یہود مدینہ سے ہونے والا تھا۔ جیسے کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ یہ سورت ہجرت سے قبل نازل ہوئی تھی اور اس کے نزول کے فوراً بعد ہجرت کا حکم آنے کو تھا، جس کے بعد دعوت کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کے یہودی قبائل سے براہ راست سابقہ پیش آنے والا تھا۔ مکی قرآن میں ابھی تک یہود سے براہ راست خطاب نہیں ہوا تھا، ابھی تک یا تو اہل مکہ مخاطب تھے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اہل ایمان۔ لیکن اب انداز بیان میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس کا اصل محل ہجرت کے بعد کا ماحول تھا۔ تو جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا، پسند آئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو، اب تک ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔